اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین، ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ آج جامعہ زینبیہ طالبات راولپنڈی میں ہدایت ٹی وی کے چیئرمین علامہ غلام حسین عدیل صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں اور ان کے اعزاز میں یہاں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سیکریٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ عارف حسین واحدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی شیعہ علماء کونسل صوبہ پنجاب کے جنرل سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب علامہ سید مشتاق حسین حمدانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو جامعہ زینبیہ کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں۔ خالق کائنات ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور دین مبین کی خدمت کرنے میں توفیقات عالیہ میں مزید اضافہ فرمائے۔ بہت سارے علماء کرام اور بزرگان بھی تشریف فرما ہے۔ ہم علماء کرام کو اور بزرگان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالق کائنات ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہدایت چینل کے ذریعہ پوری دنیا میں دین حقہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور خالق کائنات نے انہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اور عظیم سرمایہ ہے ہمارے لیے کہ ان کے ذریعہ پوری دنیا کے اندر حق کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ البتہ اس مقام پر میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں یہ پوری دنیا میں مذہب حقہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں یہ اپنے اس محروم علاقے کے لیے بھی کچھ سرپرستی فرمائیں، اور یہ جامعہ زینبیہ حقیقت میں انہی کا ادارہ ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ یہ صرف اس طرح نہیں کہ تشریف لائیں اور دو چار کلمات فرما کے چلے جائیں، واقعاً اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے اس علاقے کے لیے، چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، بالخصوص خواتین کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری سرپرستی بھی فرمائیں گے، رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ باقی علماء کرام اور بزرگان، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ملت کے لیے بھی اور قائد ملت کے لیے بھی نہ صرف دعا فرمائیں بلکہ ملی اہداف کے لیے اور اعلیٰ مقاصد کے لیے ان کے ساتھ ایک کارکن کے طور پہ کام کریں، تاکہ ملت واحدہ بن کے پاکستان کے اندر مضبوطی کے ساتھ میدان عمل میں کام کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان اللہ الحکیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ بہت ہی میرے لیے باعث مسرت ہے کہ راولپنڈی کی ایک عظیم علمی درسگاہ، جہاں کنیزان جناب زینب سلام اللہ علیہا کو زیور علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر مجھے بھی حاضر ہونے کا موقع ملا جناب حمدانی صاحب کی خدمت میں، اور ان کے جتنے بھی مدرسین محترم ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا، زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جہاں تک اس ادارے کی اہمیت کا تعلق ہے، تو میں بھی یہاں چھوٹی موٹی جو خدمات انجام دی ہیں اس حوالے سے بہت ہی جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، غائبانہ طور پہ اس سے آگاہی بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور ہمیشہ اس ادارے کے لیے دعا گو بھی رہے ہیں۔ جب بھی کسی نے یہاں داخلے کے لیے اپنی بچیوں کے سلسلے میں پوچھا اور یہ رائے لی کہ بتائیں کون سے مدارس ہیں جہاں ہم اپنی بچیوں کو داخل کروائیں، تو ان میں سر فہرست یہی ادارہ تھا، اور شاید ایک دو بچیوں کو یہاں ریفر بھی کیا ہے، اور وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے کچھ عرصہ اور بعد میں کہیں اور چلی گئیں۔
بہرحال پروردگار کی یہ عنایت ہے جناب قبلہ مشتاق حسین حمدانی پر کہ انہوں نے ایک عرصے تک کوٹلی میں خدمات انجام دیں اور پھر یہ علم کا پودا اس علاقے میں لگایا۔ یہاں انشاءاللہ العزیز جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں اور علم دوست حضرات ہیں جو ہماری اس گفتگو کو دیکھیں گے اور سنیں گے، وہ یقیناً اس ادارے کے لیے دام درہم سخن تعاون فرمائیں گے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں گے۔ جو داخل نہیں کروا سکتا وہ کم سے کم ان بچیوں میں سے کسی ایک کی کفالت کرے اور ان مدرسات اور مدرسین میں سے ان کے لیے جتنی بھی ہیلپ کر سکتا ہے کرے، اور یہ ہیلپ وہ اپنے لیے کرے گا، اس لیے کہ جو عالم یا متعلم کی مدد کرتا ہے دراصل توفیقات الہی اسی کی شامل حال ہوتی ہیں۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں اس ادارے کے ساتھ ہے۔ پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس بزرگان یہاں جو تشریف فرما ہیں، مجھ حقیر کی بڑی سعادت ہے جناب واحدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ملت کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے اور ہمیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمانہ کے مشن کی اپنے اپنے انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوش بختی ہے کہ اتنے ایک مبارک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام حسین عدیل صاحب جو بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں مکتب تشیع کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ ہدایت چینل واقعاً منبع ہدایت ہے اس وقت۔ جس انداز میں وہ مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں دنیا میں، وہ لائق تحسین ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے، اور خصوصاً اس چینل کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں پاکستان کے مسائل، پاکستان کے مظلوم شیعوں کے مسائل جس انداز میں بیان ہوتے ہیں اور ان کو خاص توجہ کے ساتھ وہاں بیان کیا جاتا ہے، اور اپنی قیادت کا نقطہ نظر ہمیشہ وہاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ یہ کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اتنا بڑا موقع ملے۔ عالمی سطح پر پوری دنیا میں ہدایت چینل کی آواز پہنچتی ہے، اور وہ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی زحمتیں ہیں۔ علامہ مشتاق حسین حمدانی صاحب نے یہ ایک چھوٹی سی نشست سجا کر میں سمجھتا ہوں ہم سب کو موقع فراہم کیا ہے۔ تمام دوست آپس میں ملیں، بیٹھیں، مختلف مسائل پہ گفتگو ہو۔ جامع زینبیہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا مرکز ہے جو کثیر تعداد میں بچیوں کے علاقے میں خدمت کر رہا ہے، اور ان کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ملت تشیع کے مسائل ہیں بہت گمبھیر ہیں۔ عالمی سطح پہ جو تشیع خلاف سازشیں ہیں، اس طرح کے چینل جو ہیں ان کو بڑی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور توقع ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ان خدمات کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میں فقط کل کا جو واقعہ ہے اس کی طرف توجہ تھوڑی سی دلانا چاہوں گا۔ سیدہ زینب سٹی دمشق میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں 75 جو میری معلومات میں ہیں 75 کے لگ بھگ شہداء بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ بہت قابل افسوس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 34 ملکی اتحاد بنایا اس نام پہ کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے مل کر، داعش کے خلاف اور دوسری دہشت گردی کے خلاف، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو۔ ایک مقدس مقام ہے سیدہ زینب کا مزار سلام اللہ علیہا کا، جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک تقدس رکھتا ہے، اس کی اتنی توہین اور انسلٹ ہو، اور یہ 34 ملکی اتحاد اور ان کے بانی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ معنی خیز ہے۔ باقی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف لڑیں گے، لیکن وہاں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ داعش اور النصرہ فرنٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس کے خلاف اتنی خاموشی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے 34 ملکوں کا، یہ کوئی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص عیاش شہزادوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے،
उम्मत मुस्लिमा में उल्टा इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने के लिए बनाया गया है। और इंशाअल्लाह जैसे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मिल्लत और कौम की आवाज़ है, इसमें क़तई तौर पर पाकिस्तान उस अंदाज़ में शरीक नहीं होगा, बल्कि हमेशा से हमारा मुतालबा रहा है कि सालिस का किरदार अदा करें। और वज़ीर आज़म साहब जो गए हैं आर्मी चीफ़ के साथ सालिस का किरदार अदा कर लें, हम समझते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक सालिस का अच्छा किरदार अदा करेंगे। बल्कि हम तो ये तवक्को रखेंगे कि शाम में जो बहरान है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है, उम्मत मुस्लिमा फ़ख्र और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इनको वहाँ भी किरदार अदा करना चाहिए। यमन की जंग बंद कराने के लिए जो मज़लूमों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ भी किरदार अदा करना चाहिए। बहरैन में या दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ फितने हैं, पाकिस्तान आगे बढ़कर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के अवाम की भी यही आवाज़ है, हम सब की यही आवाज़ है, शिया सुन्नी की यही आवाज़ है। आज मिली यकजहती कौंसिल का इजलास हुआ, कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब भी उसमें शरीक हुए और एक अच्छा इत्तेहाद व वहदत का पैगाम दिया गया है और इन मसाइल को हल करने के हवाले से अच्छे इक़दामात किए गए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह पाकिस्तान में इत्तेहाद व वहदत की फ़ज़ा आगे बढ़ेगी। फ़िरक़ा वारियत की जो साजिश है इंशाअल्लाह वो नाकाम और नातमाम रहेगी। माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, अभी आप समात फरमा रहे थे अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब क़िबला शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। हालात हाज़रा पे गुफ्तगू फरमा रहे थे और अपना दर्द दिल बयान कर रहे थे। अब आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे हिदायत टीवी के चेयरमैन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब क़िबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिल महदीयीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि तौफ़ीक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये सआदत नसीब की है कि आज हम उस बीबी के मदरसे में हैं कि जो कारवान हुर्रियत की सरदार हैं और जिनके सदक़े में आज आप देख रहे हैं कि हुसैनियत आबाद है और यज़ीदियत जिस जिस जगह पे भी दुनिया के जिस कोश किनार में है, सारे के सारे सरनिगू हैं। और ये जामिया ज़ैनबिया एक बहुत बड़ा मरकज़ है रावलपिंडी में कि जो दीनी तालीम का, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा तहज़ीबी और सकाफ़ती और फ़िक्री मरकज़ है और जिसकी बुनियाद हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग साथी भी हैं, क्लास फ़ेलो भी हैं कि जिन्होंने इनकी बुनियाद रखी, जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मुश्ताक हुसैन हमदानी, अल्लाह पाक इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और इनके जितने भी हमकार हैं, बिलख़ुसूस हमारे कासिम जाफ़री साहब काम कर रहे हैं, फ़ालियात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। और इसी तरह एक बहुत बड़ा कि जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल सतह पर अवेयरनेस का एक इदारा है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मज़लूमों के साथ, बिलख़ुसूस पाकिस्तान की जो मज़लूम अवाम है, उसका एक बहुत बड़ा जो जिसे कहा जाए कि आवाज़ है, एहतिजाज है और सदाए लब्बैक या हुसैनी की फ़रियाद है। उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, कल भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, कल परसों मौलाना क़िबला आरिफ हुसैन वाहिदी साहब क़िबला, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मायानाज़ शख्सियत भी हैं, पुख्ता हैं, समझदार हैं और हालात से आगाह हैं और बहुत बड़ी फ़ालियात जो हैं अंजाम दे रहे हैं। मैं इनको बड़े पुराने यानी काफ़ी जो जहाँ जब ये मशहद में तशरीफ़ फरमा थे और उनकी तालीमी और फ़िक्री और सकाफ़ती
اور علمی حیثیت کو اس وقت سے جانتا ہوں، اور ایک بہت بڑا سرمایہ ہے قوم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ زحمات اور ان کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ یہ حقیقت میں ابھی جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جس کا ہمارے بھائی محترم بزرگ جناب قبلہ مشتاق حسین ہمدانی صاحب نے بتایا، واقعاً جس چیز کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ بانیان خیر ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس سلسلے میں کہ ایک بہت بڑی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بات یہی ہے کہ من سن سنتا حسنہ، کہ جو سنت حسنہ کی بنیاد رکھتا ہے اور نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک وہ نیک کام باقی رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر عنایت فرماتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا یہ مشن ہے جامعہ زینبیہ، یہ اس مشن کی یاد ہے، اور جس مشن کے احیاء کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے تبلیغات کے لیے بھیجا یمن کی سرزمین پہ، تو ایک جملہ فرمایا، اور یہ اہمیت اور افضلیت کے لیے ایک بہت بڑی، یعنی جو بھی مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، مشنریز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کی تبلیغات سے ایک فرد بھی ہدایت پا گیا تو ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پہ آفتاب کی شعاعیں چمکتی ہیں، آفتاب کی شعاعیں پڑھتی ہیں۔ تو اتنا بڑی اہمیت ہے اور اتنی بڑی افضلیت ہے۔ اور میں نے اس بات کے لیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا، ایک بہت بڑا اقدام کیا، اور بالخصوص بچیوں کے لیے، ایک بچی کی تعلیم حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ پورے خاندان کی تعمیر ہو گئی ہے، ایک پورے خاندان کی عمارت جس سے فارمیشن جس سے کھڑی ہوتی ہے وہ ایک خاتون ہوا کرتی ہے۔ اور بچیاں کہ جو بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ قوم کا سرمایہ ہے، اور ان کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اس توفیق کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو توفیقات دیتا ہے تو اس کی اہلیت کے پیش نظر دیا کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر دیا کرتا ہے، اور اس کی جو فیکلٹیز ہوتی ہیں اس کے پیش نظر دیا کرتا ہے، اس کی ایبیلٹیز کو دیکھتا ہے۔ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ توفیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در مقدس سے نکھر کے آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ انہیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جتنے بزرگان یہاں پہ تشریف فرما ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں توفیقات عالیہ میں